بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القدر چینل کے ناظرین، سچ کو جھوٹ میں بدلنے کا فن۔ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ تو سامعین جی محتشم، سچ کو جھوٹ میں بدلنے کا فن ہمارے ہاں عام ہے اور رواج بن چکا ہے۔ ہمارے اندر ملاوٹ آ چکی ہے، کھرے کو کھوٹا، کھوٹے کو کھرا، اور اچھے کو برا اور برے کو اچھا، سچے کو جھوٹا اور جھوٹے کو سچا بنانے میں ہم دیر نہیں لگاتے، اور اتنے ہم جھوٹ بولتے ہیں کہ دوسرے کو سچ کا گمان ہونے لگتا ہے، اور ہم اپنی بے وزن بات کو وزن دے کر دوسروں کو بتاتے ہیں۔ کچھ لوگ آج بھی بدسلوکی اپنے والدین کے ساتھ کرتے ہیں۔ جب اپنا گھر بسا لیتے ہیں، زندگی کا جیون ساتھی مل جاتا ہے، تو بچپن میں پرورش کرنے والے باپ بھی ایک آنکھ نہیں بھاتا، اور اپنے باپ کو کہا جانور اکیلے ہیں، حالات خطرناک ہیں، چوری وغیرہ کا ڈر رہتا ہے، آپ نے سونا ہے تو وہاں جا کے سوئیں، ہم آپ کو بستر لگا دیتے ہیں اور آپ کا کھانا وہیں دے آئیں گے۔ بیچارہ ضعیف باپ کہے تو کیا کہے، چپ کر کے اپنے خوبصورت محل سے نکل کر بدبودار جگہ پر ڈیرا لگا لیتا ہے، اور ساری رات آنکھیں کھول کر کبھی تو چھت کبھی دیواروں کی طرف تکتا رہتا ہے کہ اب میں اپنی اولاد کو کیسے کہوں کہ میرا دل نہیں لگتا، مجھے پانی کی ضرورت بھی ہوتی ہے، اور میں یہاں پریشان بھی رہتا ہوں، ساری رات مجھے نیند نہیں آتی، لیکن جب میں صبح اپنے بچوں کو دیکھتا ہوں تو میں اپنے اندر کی ساری باتیں بھول جاتا ہوں، اور ادھر جو ہی باپ کا بستر اس طرف لگتا ہے تو فوراً بیٹا اپنی بیوی سے کہتا ہے، آج سکون کی نیند آئے گی۔ ابا جی ساری رات کھانستے تھے، میری آنکھ کھل جاتی تھی۔ تو جب بیوی اپنے خاوند کا یہ جملہ سنتی ہے تو اس کے دل میں سسر کا جتنا احترام ہوتا ہے سارا یکدم میں ختم ہو جاتا ہے۔ جب اپنی سگی اولاد قدر نہیں کرے گی تو باہر سے آنے والی عورت کیا خاک قدر کرے گی؟ تو پھر موسم بدلتا رہا، بچے ہوادار کمروں میں خوش اور اپنے بیڈ روم میں اے سی چلا کر نیند کے مزے لوٹتے ہیں۔ باپ بیچارے کو ٹوٹا ہوا وہی پرانا پنکھا یا کبھی چلا تو کبھی نہ چلا، اور باپ کی رات بھر مچھر مارتے بھگاتے ہوئے گزر جاتی، اور جب سردیوں کا موسم آتا، مالدار بچے اپنے نرم گرم بستروں میں سکون کی وادی میں لطف اندوز ہو رہے ہیں، بیمار باپ کو وہی پھٹی پرانی رضائی، اور وہ بھی سنگل، اس مجبور باپ کی غم کی کالی رات کروٹ بدلتے اور اپنے آپ کو کسی ہیلے بہانے سے سردی سے بچاتے بچاتے گزر جاتی ہے۔ کبھی کبھی تو کھانا بھی نہیں یاد رہتا، اگر گھر میں کوئی رشتہ دار آ جائیں، بزرگ کے بارے میں پوچھیں تو وہ کہاں ہیں؟ جی وہ ان کی طبیعت تھوڑی سی ناساز تھی، تھوڑی دیر پہلے آپ کے آنے سے پہلے میڈیسن دی ہے، وہ آرام کر رہے ہیں۔ یہ نہیں بتا وہ کہہ رہے ہیں کہ بیٹا میری رضائی پتلی ہے، سردی کی ٹھنڈی راتیں ہیں، میری طبیعت بھی خراب رہتی ہے، مجھے کوئی گرم بستر بھی اور اس کے علاوہ کسی ڈاکٹر سے میری طبیعت بھی چیک کرو۔ لیکن بیٹے نے آنے والے مہمان کو سچ کا بنا کر کیا کہا؟ اس نے کہا کہ دوائی دی ہے، والد صاحب ابھی سو رہے ہیں، اگر ان کو اٹھا دیا تو ان کی آرام میں خلل آ جائے گا۔ بیٹا پوچھتا ہے کہ بیٹا رات کافی دیر تک آوازیں آتی رہیں، آپ کافی دیر تک جاگتے رہے، ہمارے گھر کوئی مہمان آئے تھے نہیں؟
ابا جی ہم تو رات جلدی سو گئے تھے، وہ آواز کسی اور کی ہوگی۔ بیٹے نے باپ کے منہ پر جھوٹ بول دیا۔ پھر ایک اور رات ایسی آتی ہے، آدھی رات کو باپ سردی سے مر جاتا ہے۔ صبح جا کر دیکھا منہ کھلا ہوا ہے اور ٹانگیں اٹھی ہوئی ہیں، ہاتھ لٹکے ہوئے ہیں۔ گھر کی عورتیں رونے لگتی ہیں تو ان کو چپ کرا دیا جاتا ہے۔ ہماری عزت کا مسئلہ ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ باپ سردی سے تڑپ تڑپ کر تکلیفیں اٹھاتا رہا، اذیتیں سہتا رہا، اولاد کو خبر تک نہ ہوئی۔ جلدی جلدی منہ صاف کیا، آنکھیں بند کر کے کوشش کی کہ سیدھا کیا اور تھوڑی دیر باندھ دیا۔ انتظامات کرنے لگے۔ ہمسائے محلے دار اور عزیز و اقارب جمع ہوئے تو پوچھا، ابا جی ٹھیک تھے؟ اچانک کیا ہوا؟ ابا جی بالکل ٹھیک ٹھاک تھے، ہمارے ساتھ کھانا کھایا کرتے تھے۔ بس 11:15 بجے طبیعت خراب ہوئی، اس وقت ہم اس کو ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ اس نے چیک کیا اور دوائی دی، کہا انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے، کہ طبیعت نہ سنبھلے تو وہاں دوبارہ لے آنا۔ ہم واپس گئے۔ ہم بیٹے باپ کا جنازہ پڑھنے سے پہلے جھوٹ بول رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم سب گھر والے رات 3 بجے ان کے ارد گرد بیٹھے تھے۔ ابا جی بولے، میرے کلمے کا گواہ ہو جاؤ،